دنیا ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانا تھا، جس پیغمبر نے بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو زندہ کیا تھا، اسے دنیا عیسیٰ روح اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کس نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ علی جناب محمد حدیث صاحب نے کس نبی کے میلاد کو منایا ہے؟ کہ حضرت نوح کے میلاد کو منایا، کہ حضرت ابراہیم کے میلاد کو منایا، کہ حضرت دانیال کے میلاد کو منایا، کہ حضرت یعقوب کے میلاد کو منایا۔ کس نبی کے میلاد کو علی جناب حدیث صاحب نے ملایا؟ کس نبی کے میلاد میں آپ یہاں بیٹھے ہو؟ سنو سنو مسلمانوں، جس زمین پر جس پیغمبر نے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو زندہ کیا تھا، اسے دنیا عیسیٰ روح اللہ کہتی ہے۔ جس پیغمبر نے پتھر میں لاٹھی مار کر کے پتھر سے پانی نکالا تھا، اسے دنیا موسیٰ کلیم اللہ کہتی ہے۔ لیکن ہاں، جس پیغمبر نے زمین پر بیٹھ کر کے انگلی کا اشارہ کر کے آسمان کے چاند کو تقسیم کر دیا، اسی کو دنیا رسول اللہ کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، جمال الدین جمالی صاحب زندہ باد، جمال الدین جمالی مظفر زندہ باد، نعرہ تکبیر، یا محمد مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ ایک شعر علامہ شاکر القادری صاحب کی تشکیہ پر سناؤں؟ ساتھ میں دل گیا دیکھنے والا سب ہل گیا، ہل گیا دیکھنے والا سب ہل گیا۔ چلو یارو، کم سے کم 100 کا نوٹ نہیں تو 10 کا نوٹ مل گیا۔ نہ گھٹا کر بولو نہ بڑھا کر بولو، آنکھوں میں بریلی کا سرما لگا کر بولو۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے نوازا جس نے دیا اس کا بھی نام ہو گیا۔ خوشی اس بات پر ہے کہ مظفر پور سے آنے کا کرایہ نکل گیا۔ یہ میں نے یوں ہی مزاحیہ سنا دیا ہے۔ ایک شعر میں سناتا ہوں آپ کو۔ انجینئر کرے اگر ڈاکٹر کا کام، مریض کی ہو جائے پھر زندگی تمام۔ مطلب یہ ہے کہ میرا کام ہے تقریر کرنا، یہ باوقار علماء کا کام ہے نعت پڑھنا، تقریر کرنا، نقابت کے کام کو انجام دینا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ سننا، اور سن کر کے عمل کرنا، عمل کرنا۔ نہیں، اگر آپ سنیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ انجینئر کرے اگر ڈاکٹر کا کام، مریض کی ہو جائے پھر زندگی تمام۔ اب مریض رونے لگا فقط اتنا سوچ کر، ارے ظالم کہاں چلا گیا نٹ بول کھول کر۔ اگر ایسا آپ لوگ مزاج بنائیں گے تو میں ادھوری تقریر کر کے چلا جاؤں گا، مزاج اچھا بنائیں گے تو پوری تقریر کر کے جاؤں گا۔ اور جب میری تقریر آپ دل سے سنیں گے، مائک تو ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن اگر آپ نے ساتھ دیا تو مائک کو بھی ہٹا کر کے بولوں گا، اور انشاءاللہ کل پرسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے۔ رہنے دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے باجا کو بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ اور ایک شعر اور سنانا ضروری ہے۔ آپ لوگ بھوجپوری زبان جانتے ہوں گے، آپ کے بغل میں ہے نا؟ علامہ شاکر القادری صاحب مسکرا رہے ہیں، اللہ ان کے مسکراہٹ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ سنا ہے، بہت خوشی ہوئی کہ بغل ہی میں رہتے ہیں آپ لوگ۔ یہ بھی آپ کے امام ہوئے، یہ بھی آپ کے امام ہوئے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ وہاں جائیں گے تو ایک وقت کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے، تو امام ہو گئے نا۔ مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد سیرنی عمدا ان شاء باع و ان شاء تقا۔ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وقت کا امام فرما رہا ہے، ولیوں کا سردار فرما رہا ہے، جن کے در سے ولایت کی خیرات بٹتی ہے، وہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، حرفن کا لفظ آیا ہے، ایک حرف الف کو کہتے ہیں، با کو کہتے ہیں، تا کو کہتے ہیں، پورا جملہ نہیں، پورا کلمہ نہیں۔ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنایا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے یا چاہے تو آزاد کر دے۔ یعنی جس نے ایک حرف آپ کو پڑھا دیا اس نے آپ کو اپنا غلام بنایا، آپ اس کے غلام ہو گئے جس نے آپ کو ایک حرف سکھایا ہے۔
اس لیے یہ ہو سکتا ہے آپ کبھی جائیں گے ایک وقت کی نماز پڑھیں گے، آپ دونوں اماموں کی قدر کریں، ہر عالموں کی قدر کریں۔ میری تقریر کا موضوع آج یہ ہے کہ سر خدا کے لیے کر دو اور اس دل کو مصطفیٰ کے لیے کر دو۔ اگر آپ نے سر خدا کے لیے کر دیا اور اس دل کو مصطفیٰ کے لیے نہیں کیا تو یہ سجدہ بیکار ہو جائے گا، کیونکہ ابلیس نے سر تو کیا تھا، دل کو نہیں کیا تھا۔ ابلیس نے جو فرشتوں کا سردار تھا، اب وہ شیطانوں کا سردار ہے، اس نے سر خدا کے لیے کیا اور دل مصطفیٰ کے لیے، انبیاء کے لیے نہیں کیا، اس لیے ملعون ہو گیا۔ آج بھی جو سر خدا کے لیے کرتا ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے نہیں کرتا وہ دیوبندی ہو جاتا ہے، وہابی ہو جاتا ہے، اور جو سر کو خدا کے لیے کر دیتا ہے اور دل مصطفیٰ کے لیے کرتا ہے وہ عاشق رسول ہو جاتا ہے، وہ عاشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ ایک دم ذمہ داری سے جو عاشق رسول ہوگا وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے ہی میں فیصلہ کر دیا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، یعنی جو رسول اللہ کا ہو جاتا ہے جنت اس کی ہو جاتی ہے۔ خطبہ مسئولہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اس کا سیدھا سادہ معاصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو، سب لوگ بولیے گا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، زور سے بولیے نا، اللہ تعالیٰ کو، پورے بات بولیے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، بولیے نا زور سے، کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد۔ اور اسی آیت کے ضمن میں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا جو حدیث قدسی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی فرما رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے۔ اب غور کرنا ہے، ایک بات بتاتا ہوں، آج جب ایک عام انسان انتقال کرتا ہے تو اس کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا ہے، لیکن ایک اللہ کو یاد کرنے والا یعنی ولی جب انتقال کرتا ہے تو لوگ اس کے دربار میں جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ چادر چومنے کے لیے مارا ماری کرتے ہیں لڑائی جھگڑے دھکے دھکے ہوتا ہے نا۔ آپ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کبھی گئے نہیں گئے؟ اللہ سب کو خواجہ غریب نواز کے در کا مسافر بنا دے۔ سبحان اللہ، آمین۔ آج جب ایک عام انسان کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، آخر ولی ہوتا کون؟ آخر ولی ہوتا کون؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے کہا قرآن میں اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور قرآن کہتا ہے، قرآن اپنی زبان میں بولتا ہے مجھے یاد کرو، حافظ بنا دو، مجھے یاد کرو۔ حافظ ہر انسان نہیں ہوتا، حافظوں کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ حافظ ہر آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ حافظ وہی ہوتا ہے جو قرآن کو محنت کرتا ہے اور اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو، حافظ بنا دوں گا، مجھے سوار کر پڑھو، قاری بنا دوں گا، میرا ترجمہ کرو، عالم دین بنا دوں گا، مجھے پڑھانے بیٹھو، استاد بنا دوں گا۔ ذہن کو حاضر کیجیے، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی یہ کامل کون بنتا ہے؟ قرآن نے کہا مجھے یاد کرو، حافظ بنا دوں گا، مجھے سوار کر پڑھو، قاری بنا دوں گا، مجھے پڑھانے بیٹھو، استاد بنا دوں گا، میرا ترجمہ کرو، عالم بنا دوں گا، میری تشریح کرو، مفسر بنا دوں گا، میری تقریر کرو، مبلغ بنا دوں گا، میرے مطابق فیصلہ کرو، میں قاضی بنا دوں گا۔ قاضی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو فیصلہ کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے میرے مطابق فیصلہ کرو، میں قاضی بنا دوں گا۔ اب معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا،
में आ गई। जो कुरान को याद करेगा वो हाफिज कुरान बन के चमकता दिखाई देगा। जो कुरान की तशरीह करेगा वो मुफस्सिर बनकर चमकता दिखाई देगा। जो कुरान का तर्जमा करेगा वो आलिम दीन बन के चमकता दिखाई देगा। जो कुरान का तर्जमा करेगा वो आलिम बाअमल का चमकता हुआ दिखाई देगा। जो कुरान की तकरीर करेगा वो मुबल्लिग बन के चमकता दिखाई देगा। जो कुरान के मुताबिक फैसला करेगा वो काजी बनकर चमकता दिखाई देगा। लेकिन हाँ इस दुनिया में वली काबिल कौन बनेगा? क्योंकि वली जो है माँ के पेट से पैदा नहीं होता, इस दुनिया में आने के बाद ही कोई अल्लाह का वली होता है। तो क्या कुरान को याद करने वाला अल्लाह का वली होगा? नहीं, वाज़े तौर पर कुरान ने कह दिया कि मुझे याद करोगे तो मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, मुझे सवार कर पढ़ोगे, कारी कुरान बनाऊंगा, मेरा तर्जमा करो, आलिम दीन बनाऊंगा, मेरी तशरीह करो, मुफस्सिर बनाऊंगा, मेरी तकरीर करो, मुबल्लिग बनाऊंगा, मेरे मुताबिक फैसला करो, मैं काजी बनाऊंगा काजी। लेकिन है कुरान तू बता दे कि वली काबिल कौन बनेगा? तो कुरान ने जवाब दिया कि मुझ पर अमल करो, मुझ पर अमल करो, जब मुझ पर अमल करोगे तो मैं वली काबिल बना दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जमाली साहब की जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल वली अल्लाह। कौन होगा? अच्छा, इस बात को भी मैं क्लियर करूं कि यकीनन कुरान को याद करने वाला हाफिज कुरान बनेगा, कुरान को सवार कर पढ़ने वाला कारी बनेगा। और वली कौन बनेगा? जो कुरान पर अमल कर अमल करेगा। अमल से क्या मतलब है? लेके घूमने से नहीं होगा, घरों में रखने से नहीं होगा। कुरान ने कहा झूठों पर अल्लाह की लानत है। कुरान ने क्या कहा? झूठों पर। आप वली बनना चाहते हैं? आप भी बन सकते हैं वली, बन सकते हैं, यकीनन बन सकते हैं। माँ के पेट से कोई वली नहीं होता। इस दुनिया में जो आता है अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर जो जिंदगी गुजारता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लिया करता है, अपना वली बना देता है। अगर आप भी वली बनना चाहते हैं तो कुरान पर अमल करें। अब ये नहीं कुरान को सिर्फ घर में सजा करके रखिएगा तो वली बन जाइएगा, नहीं, अमल करना हो। अमल से मतलब क्या है? कुरान ने क्या कहा? झूठों पर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। क्या कहा? झूठों पर अल्लाह के नाम। देखिए, मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ, आपको कुछ बात बताने के लिए आया हूँ। इसलिए कि मैं जलसे में तकरीर करता हूँ, चिल्ला कर करता हूँ, जैसा मजमा होता है वैसा सुनाता हूँ। लेकिन आप लोगों के हवाले से कारी खुशियान हजरत हाफिज वकारी जमशेद रजा साहब आपके खतीब इमाम ने कहा कि हजरत यहाँ का लोग बड़ा अच्छा है। यकीनन जब आप कुरान और हदीस की बात इन लोगों के सामने करेंगे तो यहाँ का मुसलमान ऐसा है कि जो सुन लेता है उस पर अमल करता दिखाई देता है। मुझे बताया फोन पर, और इन्हीं की मोहब्बत में आया हूँ बहुत दूर से। यकीनन जब आप अमल करने लगेंगे तो वली कामिल बनेंगे, और जो वली बन जाता है फिर उसका हाल क्या होता है? जमी मैली नहीं होती, जमी मैली नहीं होती। 9 बजे तक इधर वाले कब बोलेंगे? इंतकाल हो जाएगा तब। ए अल्लाह, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उसे बोलने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उसको यहाँ से उठा ले, और जो बोल रहे हैं मौला सबको मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। उधर कुछ